اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ یہود میں سے اکثر برے کام کرنے والے ہیں۔ دو رکوع سے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی کجروی، بدراہی، ہٹ دھرمی اور اسلام مخالف حرکتوں کا تذکرہ ہی چل رہا ہے۔ اہل کتاب میں سے یہودیوں نے خاص طور پر شرارتی فطرت پائی ہے۔ آج بھی ان کی فطرت شرارتی ہے اور اس وقت بھی ان کی فطرت شرارتی تھی۔ 2 مرتبہ وہ مکہ کے مشرکین کو مدینہ پر چڑھا لائے۔ کعب بن اشرف وغیرہ نے 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش کی۔ لبید یہودی نے اپنی لڑکیوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ مگر ان واقعات کا طبعی اثر یہ ہو سکتا تھا کہ اہل کتاب کے تعلق سے جو باتیں نازل کی جا رہی ہیں وہ ان تک نہ پہنچائی جائیں۔ آدمی یہ سوچے کہ بھاڑ میں جائیں اہل کتاب، میرا کیا واسطہ ان سے، میں مصیبت کیوں مول لوں۔ اس لیے اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں کہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی جا رہی ہیں ان کو بے دھڑک اہل کتاب تک پہنچائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ فریضہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کیا، جبکہ معصوم سے یہ بات ناممکن ہے۔ رہا ان کی ایذا رسانی کا خطرہ تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے اور وہ لوگ آپ کا بال بیکا بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان منکرین اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوئی رعایت نہیں دیں گے، کوئی راہ دکھائیں گے ہی نہیں۔ تو آیت کے سیاق کے اعتبار سے اس کا آیت کا مطلب ہے، اور عموم کے اعتبار سے یہ جو میں نے ابھی مطلب بیان کیا یہ تو آیت کے سیاق کے اعتبار سے، اور عموم کے اعتبار سے ایک بات تو صریح ہے اور ایک بات کی طرف اشارہ ہے، ایک واضح طور پر بیان کی گئی ہے اور دوسری بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ صریح بات یہ کی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام نازل ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کم و کاست امت تک پہنچا دیے۔ اللہ کے حکم کا کوئی بھی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے مجمع سے سوال کیا، بتاؤ کہ میں نے تم کو سارا دین پہنچا دیا؟ سب نے بیک زبان جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا اور مجمع سے فرمایا جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان تک پیغام پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں، یعنی موجودین غائبین تک پیغام پہنچائیں۔ چنانچہ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 4 دانگ عالم میں پھیل گئے اور معلوم دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ یہ تو بات صراحت سے بیان کی گئی ہے، اور اشارہ جو ہے اس آیت میں اس بات کی طرف ہے کہ اگر یہ امت دعوت کا کام کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوگی، اس کی حفاظت کا انتظام ہوگا، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت کی۔ پہلے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر و حضر میں پہرا دیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پہرے داروں کو رخصت کر دیا اور فرمایا مجھے کسی پہرے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ چنانچہ پھر زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی کسی قسم کی گزند نہیں پہنچا سکا، اور ہاں البتہ کسی جنگ میں کوئی معمولی تکلیف وغیرہ پہنچی ہو تو وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول یا اے پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے اتاری گئی ہیں ان کو پہنچائیں۔
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو آپ نے اپنے پروردگار کا پیغام نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں سے حفاظت کریں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اسلام کا انکار کرنے والوں کو راستہ نہیں دکھاتے یا راستہ نہیں دیتے۔ اب اگلی آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ہدایت اور ضلالت کا سرا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انتہائی آرزو ہے کہ لوگ اللہ کا دین قبول کر لیں، مگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں نہیں ہے۔ قرآن میں فرمایا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ آپ جس کو چاہیں راہ پر نہیں لا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہیں راہ پر لاتے ہیں، اور وہی خوب جانتے ہیں کہ راہ پر آنے والے کون ہیں، راہ پانے والے کون ہیں۔ اس لیے اب ایک آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر اہل کتاب اللہ کی باتیں سن کر بھی ایمان نہ لائیں تو آپ دل برداشتہ نہ ہو۔ اللہ کو یہی منظور ہے، جب کوئی قوم انکار پر کمر باندھ لیتی ہے تو اللہ زبردستی ہدایت ان کے مڑتا نہیں ہے، اللہ زبردستی ان کے سر ہدایت نہیں مڑتا۔ تو بس آپ مایوس ہو کر اپنا جو تبلیغ کا فریضہ ہے اس کو ترک نہ کریں، البتہ اہل کتاب کان کھول کر سن لیں کہ اب تمہارا دین نہیں رہا بلکہ اب وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ خود تورات اور انجیل نے خبر دی ہے کہ ان پر، یعنی تورات پر اور انجیل پر عمل درآمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی کی بعثت تک ہوگا، اور جب آخری نبی کی بعثت ہو جائے گی تو ان پر عمل ختم ہو جائے گا، عمل منسوخ ہو جائے گا، لہٰذا آخری نبی کی بات پر عمل کرو اور قرآن پر ایمان لاؤ۔ لیکن پہلے بھی بتایا ہے کہ اہل کتاب کی اکثریت ضد سے بھر جائے گی، قرآن پر ایمان نہیں لائے گی، بلکہ ان کی سرکشی اور کفر میں قرآن کی وجہ سے اضافہ ہو جائے گا، قرآن کا انکار اضافہ کر دے گا۔ تو فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہو اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہارا دین کچھ بھی نہیں ہے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک تورات اور انجیل کی بات پر عمل نہ کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور اس کتاب پر ایمان نہ لاؤ جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے اتاری گئی ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور بڑھائے گا وہ جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے اتارا گیا ہے، ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور انکار کو، یعنی ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور انکار کو ضرور جو ہے اللہ تبارک و تعالی بڑھائے گا۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا انکار کرنے والوں پر افسوس نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔